چنگیز خان، جسے گینگیز خان 11621227 بھی کہا جاتا ہے، منگول سلطنت کا بانی تھا جو تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت تھی۔ اس کی زندگی مشکلات، عزائم اور فتوحات کی ریلنٹلس جدوجہد پر مشتمل تھی۔ یہاں اس کی زندگی کا تفصیلی جائزہ ہے۔ ابتدائی زندگی اور مشکلات۔ چنگیز خان کا اصل نام تیموجن تھا، جو 1162 میں منگولیا کے میدانوں میں ایک رئیس خاندان میں پیدا ہوا۔ اس کے والد سوگئی منگول قبیلے کے سردار تھے، لیکن اس وقت ان کا قتل تاتاروں نے کر دیا جب تیموجن ابھی بچہ تھا۔ اس واقعے کے بعد اس کا خاندان بہت مشکل حالات سے دوچار ہو گیا۔ تیموجن، اس کی ماں ہولون اور اس کے بہن بھائیوں کو ان کے قبیلے نے چھوڑ دیا اور وہ انتہائی غربت میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ مشکل بچپن اس میں بقا کی شدید خواہش اور طاقت کی جستجو پیدا کرنے کا سبب بنا۔ کہا جاتا ہے کہ تیموجن نے قیادت اور خوراک کے معاملے پر اپنے سوتیلے بھائی کو قتل کر دیا، جو اس کے طاقت حاصل کرنے کے بے رحم عزائم کی علامت تھا۔ اقتدار کا عروج۔ تیموجن کے لیے اقتدار کا راستہ آسان نہیں تھا۔ اس نے کئی رکاوٹوں کا سامنا کیا، بشمول دوسرے قبائل کے ہاتھوں قید اور غلامی، لیکن اس کی صلاحیتیں اور اتحاد بنانے کی مہارت بے مثال تھی۔ اس نے منگول اور ترک قبائل کو سفارتکاری، شادیوں اور طاقت کے ذریعے متحد کیا۔ 1206 تک تیموجن نے منگول قبائل کو اپنی قیادت میں یکجا کر لیا اور اسے گینگیز خان یعنی عالمی حکمران کا لقب دیا گیا۔ اس کا اقتدار میں آنا منگولیا میں قبائلی تقسیم کے خاتمے اور تاریخ کی سب سے طاقتور سلطنتوں میں سے ایک کے آغاز کی نشانی تھی۔ فوجی ذہانت اور فتوحات۔ گینگیز خان صرف ایک جنگجو نہیں تھا بلکہ ایک بہترین فوجی حکمت عملی کا ماہر تھا۔ اس کی افواج کو سخت نظم و ضبط، تیز رفتاری اور منفرد جنگی چالوں کے لیے جانا جاتا تھا۔ منگول فوجی ماہر گھوڑوں پر سوار اور تیر اندازی میں ماہر تھے، جو تیزی سے حرکت کرتے اور تباہ کن حملے کرتے۔ اہم فتوحات۔ ژیشیا اور جن خاندان۔ چین۔ گینگیز خان نے اپنی فوجی مہمات کا آغاز ژیشیا اور شمالی چین کے جن خاندان پر حملے سے کیا۔ یہ حملے بے رحمی سے کیے گئے، لیکن اس کی محاصرتی جنگ اور نفسیاتی حربے انقلابی تھے۔ 1215 تک اس نے بیجنگ کو فتح کر لیا تھا۔ خوارزمی سلطنت۔ ایران۔ 1219 میں گینگیز خان نے مغرب کا رخ کیا اور خوارزمی سلطنت پر حملہ کیا جب اس کے حاکم نے منگول سفارتکاروں کو قتل کر دیا تھا۔ اس کا جواب تیز اور تباہ کن تھا۔ اس نے پورے شہروں کو تباہ کر دیا اور کوئی رحم نہیں دکھایا۔ انتظامیہ اور وراثت۔ اگرچہ گینگیز خان اپنی جنگی ظالمانیت کے لیے مشہور تھا، لیکن وہ ایک دور اندیش لیڈر بھی تھا جس نے اپنی سلطنت کی حکمرانی کے لیے جدید پالیسیاں نافذ کیں۔ اس نے ایک قانونی کوڈ آسا قائم کیا جس نے وفاداری اور نظم و ضبط کو فروغ دیا اور چوری، دھوکہ دہی اور زنا کے لیے سخت سزائیں متعین کیں۔ اس نے میرٹ پرستی کی حوصلہ افزائی کی، یعنی قیادت کی بنیاد صلاحیتوں پر تھی نہ کہ پیدائشی حق پر۔ اس کے دور میں تجارت اور مواصلات کو فروغ ملا اور سلک روڈ کو دوبارہ کھولا گیا، جس سے یورپ، مشرق وسطیٰ اور ایشیا کے درمیان تجارت میں اضافہ ہوا۔ گینگیز خان مذہبی رواداری کا قائل تھا اور اس کی فتح کردہ اقوام کو اپنی مذہبی رسومات جاری رکھنے کی اجازت تھی۔ اس نے اپنی سلطنت میں نسبتی امن اور استحکام کو یقینی بنایا، حالانکہ وہ مختلف ثقافتوں اور زبانوں پر مشتمل تھی۔ وفات اور جانشینی۔ چنگیز خان کی وفات 1227 میں ہوئی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ژیشیا کے خلاف ایک مہم کے دوران ہوئی۔ اس کی لاش کو ایک غیر نشان زدہ قبر میں دفن کیا گیا، جیسا کہ منگول روایات کے مطابق تھا، اور اس کی قبر کا مقام آج تک ایک معمہ ہے۔ اس کی موت کے بعد اس کی سلطنت کو اس کے بیٹوں اور پوتوں میں تقسیم کر دیا گیا، جنہوں نے اس کی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس کا پوتا قبلہ خان چین میں یوان خاندان کی بنیاد رکھ کر منگول سلطنت کی چوٹی پر پہنچ گیا۔ وراثت۔ چنگیز خان کی وراثت پیچیدہ ہے۔ کچھ کے نزدیک وہ ایک قومی ہیرو ہے جس نے منگولوں کو متحد کیا اور ایک عظیم سلطنت قائم کی، جبکہ دوسروں کے نزدیک وہ تباہی اور خون ریزی کا باعث بنا۔
اس کے باوجود اس کے اثرات ناقابل انکار ہیں۔ اس نے یوریشیا کے سیاسی اور ثقافتی منظرنامے کو دوبارہ ترتیب دیا، تجارتی راستوں کو کھولا اور جدید ریاستوں کی بنیادیں رکھی۔ منگولیا میں چنگیز خان آج بھی اتحاد اور طاقت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس کی زندگی کی کہانی آج بھی تاریخ دانوں اور عام لوگوں کے لیے ایک دلکش موضوع ہے، جس میں وحشیانہ جنگ، غیر معمولی حکمت عملی اور عالمی اثرات کا امتزاج شامل ہے۔